إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیو، اس دنیا کے اندر کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، دوسروں سے میل جول رکھنا پڑتا ہے، لین دین کرتا ہے دوسرے سے، دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے. تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیسا رہنا چاہیے؟ جب یہ بات ثابت ہے، یہ بات یقینی ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، دوسروں سے تعلقات رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری مجبوری ہے، تو اس تعلقات کی بنیاد کیا ہو؟ کیا صرف جب ہمارا مفاد ہو، ہمارا مقصد ہو تو ہم دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، اور جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے، جب ہمارا کام نکل جائے تو دوسروں کو نظر انداز کر دیں؟ یا یہ کہ جن سے ہمارا براہ راست معاملہ نہیں ہے ان سے ہم دشمنی رکھیں، ان سے ہم تعلقات خراب رکھیں؟ شریعت نے اس سلسلے میں ہماری مکمل طور سے رہنمائی کر دی ہے.
اسلام سے پہلے لوگوں کے تعلقات کی بنیاد کچھ اور ہوتی تھی. مثلا لوگ اپنے قبیلے والوں سے اچھا تعلق رکھتے تھے، ان کی قبیلے والوں کی ہر جائز ناجائز بات کی تائید کرتے تھے اور دوسروں کی مخالفت کرتے تھے، چاہے وہ حقیقی پر کیوں نہ ہو. تو بنیاد حق نہیں ہوتا تھا، بلکہ بنیاد اپنا قبیلہ ہوتا تھا. اب وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، اسی کی تائید کرنا اور اسی کی حمایت کرنا ان کے لیے یہی صحیح ہوتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بتلایا کہ سارے انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں. اس ناحیے سے سارے انسان ایک دوسرے سے انسانی رشتہ رکھتے ہیں، انسانیت میں سب برابر ہیں. پھر اس کے بعد ان کے درمیان ایک اسلامی رشتہ ہے. انسانی رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے مابین اسلامی رشتہ بھی ہے. اسلامی اعتبار سے وہ سب بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسا معاملہ ہونا چاہیے، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ شریعت نے ایک پیمانہ دیا ہے، ایک پیمانہ دیا کہ اسی پیمانے پر ہم ہمیشہ اپنے معاملات کو ناپتے رہیں. وہ پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. بھائی سے مراد صرف سگا بھائی نہیں ہے، ہر مسلمان اس کا بھائی ہے. تو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ایمان کے اندر کمی ہے. یہی پیمانہ ہے. دوسرے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے وقت ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اس سے جو معاملہ کر رہے ہیں، دوسرے کی اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرا بھی ہماری غیبت کرے؟ دوسرے کے ساتھ ہم دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرا بھی ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے؟ ہم اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ دوسرا بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے؟ تو دو پیمانہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی پیمانہ ہو کہ جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی دوسرے ہمارے ساتھ بھی کریں. اگر ہم اچھا کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، برا معاملہ کریں، دوسرے ہماری غیبت کریں، دوسرے ہمارے ساتھ بے ایمانی کریں، دوسرے ہمارے ساتھ ناانصافی کریں. تو پھر دوسروں کے ساتھ ہم یہ سب کام بھی نہ کریں. اگر یہ بات ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اچھی طرح سے تو سماج کے اندر سے بڑی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں. جتنا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف، اس کا اکثر حصہ ختم ہو جائے گا اگر اس پیمانے کو ہم اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا پیمانہ بنا لیں تو آدھے مسائل ہمارے آسانی سے حل ہو جائیں گے. اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأت منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے تو اس کی موت نہیں آنی چاہیے مگر اسی حال میں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اگر جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا چاہتا انسان تو وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اس کی موت جب بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے.
اب کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی، تو اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخرت، آخرت کا ایمان، اور آخرت کا ایمان جب رہے گا دل کے اندر تو انسان کی زندگی بڑی اچھی زندگی گزرے گی۔ تو اس حالت میں جب انسان کی موت آئے گی تو جہنم میں سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ اس کی امید کی جا سکتی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا مزید کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور وہ شخص دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو اپنی زندگی کا لازمہ بنانا چاہیے تاکہ وہ جنت کا مستحق ٹھہرے اور جہنم سے نجات پا سکے۔ اس چیز کو کچھ دوسرے انداز میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ صحابہ کرام سے آپ بیعت لیتے تھے، یعنی عہد و پیمان لیتے تھے، کچھ چیزوں کا ان سے خاص طور سے اقرار کراتے تھے، تو ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، ہر مسلمان کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہے صاحب نصاب پر، اسی طریقے سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی چاہنا، بھلائی چاہنا، وہی بات جو ان حدیثوں میں کہی گئی تھی کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ تو ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا معاملہ خیر خواہی والا ہو، بھلائی والا ہو، مخالفت والا نہ ہو، دشمنی والا نہ ہو، بدخواہی والا نہ ہو۔ یہ تو تعلیم ہو گئی، یہ ہدایت ہو گئی، لیکن اس کا عملی نمونہ کہاں ہے؟ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، کیا عملی طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ یقین نہیں کریں۔ یہی صحابی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ امام نووی نے اپنے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہی صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بازار میں بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر کے لے آؤ۔ ان کا غلام جاتا ہے بازار میں، ایک گھوڑا دیکھ کر کے اور اس کا بھاؤ تاؤ کر کے 300 درہم میں اس کو طے کر کے اور پیسہ دینے کے لیے لے آتا ہے گھر پر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اب اس کا پیمنٹ کر دیں، ادائیگی کر دیں۔ کتنے کا بات ہوئی تھی؟ 300 درہم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا اور گھوڑا کا جو مالک تھا، جو دیہاتی، اس کو دیکھا، گھوڑے کا جائزہ لیا تو کہا کہ تمہارا گھوڑا تو 400 کے لائق ہے۔ غور کیجئے گا، 300 میں بات طے ہو چکی ہے، لیکن جب انہوں نے گھوڑا دیکھا تو کہا کہ تمہارا گھوڑا تو 300 کا نہیں 400 کے لائق ہے، 400 میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی مرضی، 400 میں لے لیجئے۔ پھر انہوں نے اور اچھی طرح سے گھوڑے کو دیکھا، کہا کہ نہیں، تمہارا گھوڑا 500 کے لائق ہے، 500 میں دو گے۔ اس طرح سے بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا۔ جس گھوڑے کی قیمت 300 درہم طے ہو چکی تھی، اس گھوڑے کو انہوں نے 800 درہم میں خریدا۔ ہر آدمی تعجب کر رہا تھا، ہم بھی تعجب کر رہے ہیں
کہ یہ کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے کہ جو سامان اس کو 300 میں مل رہا ہے اس کو وہ 800 میں خود سے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو 800 میں خریدنا ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی 800 میں سامان بیچ رہا ہو تو اس کو 300 میں خریدیں، بلکہ 200 میں مل جائے، اس سے اچھا کیا۔ لوگوں نے سوال کیا صحابی سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے ساری دنیا سے الٹا کام کر رہے ہیں کہ 300 میں ملنے والے سامان کو آپ 800 میں خرید رہے ہیں۔ انہوں نے یہی حدیث پڑھ کر کے سنائی، کہا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا ہے، وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور یہ بھی اس گھوڑے کا مالک مسلمان ہے، اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے گھوڑے کی وہی قیمت دیں جو قیمت اس کی صحیح معنی میں ہے۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی ہے، گاؤں سے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہاں شہر میں گھوڑے کی قیمت کیا چل رہی ہے۔ اب وہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کو بتلائیں کہ نہیں تمہارا گھوڑا یہاں اتنے کا بکنا چاہیے۔ تو یہ نمونہ ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہمارا معاملہ خیر خواہی والا ہو، بھلائی والا ہو۔ ہم میں سے کسی کو کتنا اچھا لگے گا اگر اس کا سامان، اس کی ساڑی جو 300 روپے میں بکنے والی تھی وہ 800 میں بک جائے، کتنا اچھا لگے گا۔ تو ویسے ہی دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے، ویسے ہی دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے اگر واقعی وہ سامان اس لائق ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی لوگ دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اونے پونے اپنا سامان بیچتا ہے تو لوگ لپک کر کے اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 10 روپے کا سامان 5 روپے میں ان کو مل جاتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے سامان کی جو قیمت ہے وہ قیمت پوری دی جائے، چاہے وہ جتنا بھی مجبور ہو، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی پیشے میں، تجارت میں کسی کے پارٹنرشپ میں کام کر رہے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا نام تھا حفص بن عبد الرحمن، جو ان کے پارٹنر تھے۔ تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھیر سارا کپڑا کہیں سے بھیجا اپنے اسی پارٹنر کے پاس، حفص بن عبد الرحمن کے پاس، اور کہا کہ اس میں ایک کپڑا ایسا ہے جو عیب دار ہے، ایک کپڑا عیب دار ہے، جب بھی آپ اس کو فروخت کریں تو گراہک کو بتا دیں کہ اس میں یہ کپڑا جو ہے عیب دار ہے۔ ان کے جو شریک تھے حفص بن عبد الرحمن، جب انہوں نے کپڑا فروخت کیا تو بھول گئے کہ اس میں سے ایک کپڑے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو تاکید کی تھی کہ بتلا دیجیے گا کہ یہ کپڑا صحیح نہیں ہے، بھول گئے اور پورے کپڑے کو فریش کے دام میں بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے تو بہت ناراض ہوئے، حالانکہ ان کے شریک نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، بھول گئے تھے، لیکن اس کے باوجود امام صاحب بہت ناراض ہوئے اور وہیں سے انہوں نے اپنا بزنس الگ کر لیا، ان سے اپنی تجارت علیحدہ کر لی، اور اس پورے کپڑے کی جو قیمت تھی احتیاطاً پورا کپڑا جو ہے، پورا کپڑے کی قیمت خیرات کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 30,000 یا 35,000 درہم پورے کپڑے کی قیمت تھی، اس کو انہوں نے صدقہ کر دیا اور اپنی تجارت ان سے الگ کر دیا۔ تو ہمارے اسلاف اس قدر محتاط رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کہ دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا ایسا معاملہ ہو جس میں دھوکہ دھڑی کی آمیزش ہو، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ کرنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو۔ آج ہمارا سامان کوئی ڈھیر سارے سامان میں کوئی سامان گڑبڑ ہو، وہ نکل جاتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو اسی میں مل کر کے وہ بھی چلا گیا، ہم نے دھوکہ دے دیا، کامیاب ہو گئے، ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ ہوشیاری نہیں۔
ایک اور مثال دیکھیے، یونس بن عبید نام کے ایک تاجر تھے، ان کا بھی کپڑے کا کاروبار تھا۔ ان کی دکان پر دو طرح کے کپڑے تھے، ایک کپڑے کا جوڑا 200 درہم میں بکتا تھا اور ایک کا دام تھا 400 درہم۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو یا اپنے گھر کے کسی لڑکے کو دکان پر بیٹھا دیا اور وہ چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ایک دیہاتی کپڑا خریدنے کے لیے آیا اور اس نے اس لڑکے سے مطالبہ کیا کہ کپڑا اس کو دکھایا جائے۔ اس نے جو 200 درہم والا جوڑا تھا اس کو 400 درہم کا بتایا اس کو۔ اس نے دیکھ کر کے الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور 400 درہم میں وہ جوڑا خرید لیا جو 200 درہم کا تھا۔ اپنی رضامندی سے اس نے خریدا، زور زبردستی سے نہیں، خرید کر کے جانے لگا۔ ادھر یہ یونس بن عبید جو اصل مالک تھے دکان کے، وہ نماز پڑھ کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کے ہاتھ میں اپنی دکان کا کپڑا دیکھا تو پہچان گئے۔ اس دیہاتی سے پوچھا کہ یہ کپڑا کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے کہا کہ 400 درہم میں خریدا ہے۔ تو یونس بن عبید فوراً رک گئے، کہا کہ ارے نہیں، یہ تو 200 درہم میں بکتا ہے، تم نے 400 میں کیسے خرید لیا؟ کہا کہ ارے صاحب ہمارے یہاں تو یہ 500 درہم میں ملتا ہے، ہم کو تو یہاں 400 میں مل گیا۔ کہا کہ نہیں، غلط بات، تم میرے ساتھ چلو، یہ میری دکان کا کپڑا لے کر کے آئے۔ اس کو اپنے بھتیجے کو ڈانٹا، کہا کہ کیسے 200 والا کپڑا 400 میں دے دیا؟ تم کو شرم نہیں آئی؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں لاحق ہوا؟ 100% منافع کما رہے ہو۔ بھتیجے نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، میں نے زبردستی تھوڑی ان کو دیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے خریدا ہے۔ تم نے اس دیہاتی کے لیے وہی کیوں نہیں پسند کیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ وہی حدیث کہ جب تک کہ دوسرے کے لیے ہم وہی بات نہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے تب تک ایمان کامل نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے خریدا، لیکن تم نے اس کے لیے وہی کیوں نہیں پسند کیا جو اپنے لیے پسند کرتے؟ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ کہیں جاؤ تم کو 200 کا سامان 400 میں دیا جائے؟ اس کو پسند کرو گے؟ بہرحال اس دیہاتی کو انہوں نے 200 درہم واپس دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور تاجر تھے محمد بن منقدر، ان کا معاملہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے کسی ملازم نے 5 درہم والا ٹکڑا کپڑے کا 10 درہم میں بیچ دیا کسی دیہاتی کو۔ جب وہ آئے دکان پر اور ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے ملازم نے 5 درہم والا کپڑا 10 درہم میں بیچ دیا ہے تو بڑی گھبراہٹ ہوئی، ان کو بہت ناراضگی ہوئی۔ فوراً نکلے اور اس دیہاتی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ اس کو ڈھونڈ نکالا۔ اس سے کہا کہ تم نے جو کپڑا خریدا ہے یہ ہماری دکان کا ہے، یہ 10 درہم کا نہیں ہے، 5 درہم کا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے اپنی مرضی سے خریدا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے، لیکن میں تمہارے لیے وہی چیز کیوں نہ پسند کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے بھی اس دیہاتی کو 5 درہم واپس کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے تعلقات اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہی ہونی چاہیے کہ خیر خواہی پر مبنی ہو۔ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہ رہیں، چاہے اس کو پہچانتے ہوں، نہ پہچانتے ہوں، اور چاہے وہ ہمارا دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا معاملہ اس سے صاف ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری یہی ایمانداری دوسروں کے اندر شہرت رکھتی تھی، دوسروں کے اندر مشہور تھی، تو دوسرے لوگ ہم سے تجارت کرتے تھے، دوسرے لوگ ہم سے معاملہ کرتے تھے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ اپنے لوگ اپنے لوگوں سے معاملہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اپنے لوگ اپنے لوگوں سے معاملہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہی بے ایمانی نہ کر دے، کہیں ہمارے ساتھ ہمارا اپنا مسلمان بھائی دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ کر دے، کہیں ہمارا مال لے کر کے بیٹھ نہ جائے، جبکہ ہمارا معاملہ
آئینے کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے. کیا اپنے کیا غیر، ہر کوئی پورے اطمینان کے ساتھ ہم سے معاملہ کرے. تو اس حدیث کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کا معیار یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہیں تو اس راستے سے واپس آ کر کے اس راستے کو مضبوطی سے پکڑیں. اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آ کر کے اسی مجلس میں اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے بہت ناراض ہوئے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. کہا کہ کتنے بے غیرت ہو، کیسی بات کر رہے ہو اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ اس کو. آپ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر کے بیٹھایا اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ جو تم جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ اس کو پسند کرو گے؟ یعنی تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے، اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ لا واللہ جعلنی اللہ فداک. کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں پسند کروں گا، میں آپ کے اوپر قربان جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ کیے جانے کو پسند نہیں کرے گا. پھر پوچھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیے جانے کو پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا تمہاری بیٹی کے ساتھ زناکاری کرے؟ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں. کہا کہ ایسے ہی کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ اس کام کے کیے جانے کو پسند نہیں. اس طرح سے گناتے گئے تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ. ہر مرتبہ وہ نوجوان یہی کہتا، اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول کرتے کہ کوئی بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرے. کہنے کا مطلب یہ کہ تم جو زناکاری کی اجازت مانگ رہے ہو، جس عورت سے بھی زنا کرو گے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، اور کوئی اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پسند نہیں کرے گا. تو یہ پیمانہ، یہ بات جب آپ نے اس نوجوان کو بتلائی تو اس کو سمجھ میں آ گئی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دعا بھی دی. کہا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر دے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد کبھی میرے دل کے اندر اس طرح کا خیال بھی نہیں آیا. تو اس حدیث کے اندر بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فارمولہ، یہی پیمانہ دے کر کے سمجھایا کہ جس طرح سے تم نہیں پسند کرتے ہو کہ ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ، ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی زناکاری کرے، بدکاری کرے، ایسے ہی دنیا کا کوئی انسان پسند نہیں کرتا. تو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.